الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 52 سے سورہ حج کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس آیت میں پیغمبرانہ منصب کے ایک خاص پہلو کو واضح کیا گیا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب کوئی شخص دعوت لے کر اٹھتا ہے، اس کے پاس کوئی پیغام ہے جو وہ لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہے، تو یہ فطری تمنا ہے جو اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی کہ معاشرے میں، اس کی قوم میں، اس کے ملک میں، اور اگر اس کے مخاطبین دنیا بھر کے لوگ ہیں تو ان میں اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ اس کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک وہ جو کسی نہ کسی پہلو سے انسانوں کی قیادت کر رہے ہیں، وہ علماء بھی ہو سکتے ہیں، دانشور بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی زعماء بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ ان میں سے سوسائٹی کے بعض احوال میں اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ، کسی بھی پہلو سے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں سوسائٹی کی باغ ہوتی ہے۔ وہ اپنی دانش سے، اپنے علم سے، اپنے اثر سے، اپنی دولت سے، اپنے اقتدار سے لوگوں کو متاثر بھی کرتے ہیں اور ان کو اپنی گرفت میں بھی لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ تمنا، یہ آرزو اگر پیغمبر کے دل میں پیدا ہو، کسی داعی کے دل میں پیدا ہو، تو یہ قابل قبول ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تاہم انسان ہے، اس میں بعض اوقات یہ تمنا جو جانب حق کی تمنا ہے، نیکی اور خیر کے فروغ کی تمنا ہے، یہ حدود سے تجاوز کر جاتی ہے اور اس میں بعض اطلاقی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اسی طرح کا ایک معاملہ قرآن مجید میں ایک نابینا صحابی کے معاملے میں زیر بحث آ گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی یہ زمانہ جس میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، بڑا غیر معمولی تغیرات کا زمانہ ہے۔ اس میں اب یہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا کہ یہ دعوت یہاں برابر ہوگی، اللہ کے پیغمبر کو بالآخر اپنی قوم کو چھوڑنا پڑے گا، وہ کسی دوسرے علاقے میں جائیں گے۔ یہ سب مراحل ابھی پردہ غیب میں ہے، لیکن آثار نظر آ رہے ہیں۔ جب آثار نظر آ رہے ہیں تو یہ تمنا اور بھی شدید ہو جاتی ہے۔ یعنی کیا بعید ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمیں اپنا بستر اٹھانا پڑے، ہمیں کسی دوسری جگہ جانا پڑے، اس قوم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جائے، کیا بعید ہے کہ ان کے دانشور، ان کے زعماء ایمان لے آئے، میری دعوت کو قبول کر لیں۔ اس تمنا کا ذکر اشاروں میں، کنایوں میں، مختلف اسالیب میں اور جگہوں پر بھی ہوا ہے، اور اس میں قرآن مجید نے ہر مقام کے لحاظ سے کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ان سب کا مطالعہ کرنے کے بعد جو اصول معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمنا تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو دعوت کے مراحل، اس کے نتائج، اس کے افراد
اور اس میں کیے جانے والے کام پر کسی حال میں اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ تمنا سے دل کو خالی کر لیا جائے، یہ تو انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ لیکن ایک دعوت برپا ہے، اللہ کے پیغمبر کو ایک مشن دیا گیا ہے، اس مشن میں اس سے یہ توقع نہیں کی جا رہی کہ اس نے کتنے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، کتنے لوگ ایمان لے آئے، کتنے لوگوں نے اس کی دعوت کی روشنی میں اپنے علم و عمل کی اصلاح کر لی۔ یہ سرے سے کوئی سوال ہی نہیں ہے جو کسی پیغمبر سے یا کسی داعی سے کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر اصرار ہوتا ہے کہ جو پیغام آپ کے پاس ہے، جو ہدایت آپ کے سپرد کی گئی ہے، جو دعوت آپ لے کر اٹھے ہیں، اس کو اقصائے عالم تک پہنچائیں، اس کو اپنے حلقہ دعوت میں پھیلائیں۔ آپ اپنی بات کہیں اور بے کم و کاست کہیں۔ اس میں معیاری یہ ہے کہ بے خوف لومات لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر، لوگ کیا کہتے ہیں، کسی بات کو کیسے لیں گے، اس میں حکمت کے پہلو سے 10 باتیں سوچی جا سکتی ہیں، لیکن جو کہنے کی بات ہے وہ کہی جائے گی، جو بتانے کی بات ہے وہ بتائی جائے گی۔ اور پیغمبر کی، داعی حق کی اصل ذمہ داری بے کم و کاست اللہ کی ہدایت کو پہنچا دینا، اس کی وضاحت کر دینا، اس کے اطلاقات بیان کر دینا ہے۔ لوگ مان رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ فکر جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اگر کسی موقع پر انسان کا احاطہ کر لے، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ متعلق ہو جاتا ہے، میں نے اس مرحلے کے بارے میں اشارہ کیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ صادر ہونے والا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس فیصلے سے متعلق بعض چیزیں بتائی گئی ہیں۔ مثلا یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک آپ مکے میں موجود ہیں، عذاب کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ جب آپ چھوڑیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کریں گے۔ تو اب یہ بات کہ میں چھوڑ رہا ہوں یا چھوڑنے کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں یا وہ وقت قریب آ رہا ہے، یہ بڑی تشویش میں مبتلا کر دینے والی ہے۔ میری قوم کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا دنیا میں اس سے پہلے عاد و سمود کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، وہی تاریخ دہرائی جائے گی؟ میں نے جو دعوت برپا کی ہے، اس کے کوئی دنیوی نتائج نہیں نکلیں گے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو اس تمنا کے حدود سے تجاوز کر دینے کا باعث بھی بن جاتی ہیں۔ چنانچہ یہ تمنا ہے جو یہاں زیر بحث ہے، اس کا قرآن مجید کی تلاوت کرنے یا اس کی آیات پڑھ کر سنانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے ایک لفظ آ گیا ہے جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے ایک واقعہ اس سے متعلق کر دیا۔ میں نے وہ پورا واقعہ پچھلی نشست میں سنا دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ وہ کس طرح ہمارے ہاں بیان ہوا ہے، اس آیت کے تحت اس کو تفسیر کی کتابوں میں کس طرح نقل کر دیا گیا ہے، اور پھر اس سے مختلف زمانوں میں لوگ کیا کیا استدلال کرتے رہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ واقعہ جو ہمارے ہاں بیان کیا گیا ہے، اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، اور دونوں کے شواہد موجود ہیں، وہ ہو جاتی ہیں۔ کسی منافق نے پوری بات ہی گھڑ دی ہے، کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، ایک چیز اپنے اوہام سے تخلیق کی اور پھیلا دیا۔ اس زمانے میں تردید کے بھی ایسے مواقع نہیں تھے۔ ایک شخص دور دراز کی کسی جگہ پر بات بیان کرتا ہے، اس سے کوئی سنتا ہے، آہستہ آہستہ پھیل جاتی ہے۔ چنانچہ یہ بات تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں، یعنی پہلی صدی میں، بہت سی چیزیں لوگوں نے اسی طرح گھڑ کر پھیلا دیں۔ انہی کو ہمارے ہاں
فن حدیث میں موضوعات کہا جاتا ہے۔ اس کی بڑی ضخیم کتابیں ہمارے علماء نے ترتیب دے دی ہیں، جن کے بارے میں انہوں نے تحقیق کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ سراسر بہتان تھے۔ ان میں بعض باتیں بہت اچھی باتیں ہیں بظاہر، لیکن وہ گھڑی ہوئی ہیں، یہ موضوع روایتیں ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی واقعہ تو ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کو اسی طرح کے منافقانہ ذہن رکھنے والے لوگ کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں۔ یعنی کچھ بات تھی، اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کر دیا۔ میں نے یہ بات بھی پچھلی نشست میں عرض کی تھی کہ ہمارے ہاں اس پر بہت سے اہل علم نے کلام کیا ہے۔ مثال کے طور پر امام رازی نے اس پر گفتگو کی ہے، زمخشری نے کی ہے، اور بڑے اکابر مفسرین نے جر و نقد کر کے بھی اس کی بعض غلطیاں واضح کی ہیں۔ ہمارے ہاں اس میں سب سے اچھے طریقے سے بہت تفصیل کے ساتھ مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی نے تفہیم القرآن میں اس پوری روایت کا محاکمہ کیا ہے۔ وہ چونکہ اردو میں ہے تو اس کو تفصیل کے ساتھ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں اس پہلو کو بھی موضوع بنایا گیا ہے کہ اصلاً کیا کچھ ہوا تھا۔ چنانچہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ نجم پڑھی ہے تو یہ پڑھی ہے، یہ واقعہ تو ہوا ہے۔ یہ بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کے پڑھی ہے، یہ بھی بالکل قرینِ قیاس ہے۔ رسول اللہ قرآن مجید دوسرے مرحلے میں یعنی انذار عام کے مرحلے میں ایسے ہی پڑھ کے سناتے تھے۔ آپ کی دعوت کا ذریعہ قرآن ہے، اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس میں وہ جگہ بھی آ جاتی ہے جس پہ لات، منات اور عزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے، وہ اب بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور اس طرح کے بتوں کے معاملے میں فرشتوں میں سے جن کو وہ پوچھتے تھے، قرآن مجید میں جگہ جگہ تنقیدی تبصرے کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر بھی قرآن مجید کا وہ حصہ لوگوں نے سنا ہے۔ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت قریش کے بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے، یعنی ایک اچھی مجلس تھی جس میں رسول اللہ کھڑے ہوئے اور آپ نے سورہ نجم پڑھنا شروع کر دی۔ سورہ بڑی غیر معمولی ہے، اس میں بڑا زور کلام ہے، وہ ایک بے نظیر ادب پارہ ہے۔ اگر آدمی عربی زبان جانتا ہو تو وہ سحر کر دینے والی سورہ ہے۔ چنانچہ اس طرح کی صورتحال میں آخر میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اور اس میں سجدے کی آیت آئی ہے تو آپ جھکے ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سحر کی حالت میں سننے والے بھی جھک گئے۔ تو یہ معاملہ چونکہ بالکل اضطراری طور پر پیش آیا تو اب ظاہر ہے کہ بعد میں دائیں بائیں سے لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ تم لوگ تو مورچہ باندھے ہوئے تھے، یہ ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ یعنی محمد کی مجلس میں وہاں قرآن سنتے ہوئے تم نے اس طرح سر جھکا دیے، تم بھی سجدے میں گر گئے، تم نے بھی قرآن کی عظمت تسلیم کر لی۔ تو اس موقع پر پھر اپنی خفت مٹانے کے لیے اس طرح کی کوئی بات غالباً وضع کی گئی کہ ہم نے تو اصل میں اپنی دیویوں اور اپنے دیوتاؤں کے بارے میں یہ مدح کے کلمات سنے تھے، اور پھر وہ بیان ہو گئے۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ غالباً ہوا، اور اس میں لوگوں نے یہ بات وضع کر لی۔ ہمارے پاس اس وقت اللہ کی کتاب موجود ہے، اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس واقعے کو تنقیح کے بغیر چونکہ لوگوں نے نقل بھی کیا ہے اور اس کو تفسیروں میں بھی جگہ مل گئی، اس لیے بعض لوگوں نے اس کی بنیاد پر پھر شیطانی آیات قسم کے کچھ تصورات پیدا کیے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آیت میں اس طرح کی کوئی چیز سرے سے زیر بحثی نہیں ہے۔ اس میں لفظ تمنا آیا ہے، یہ عربی زبان کا معروف لفظ ہے، یہ ہماری اردو میں بھی مستعمل ہے اور عربی سے آ کے استعمال ہو رہا ہے، یہ کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں جگہ جگہ بتایا ہے کہ وہ بے لسان عربی مبین ہے،
یعنی واضح عربی زبان میں معروف لفظ معروف معنی میں اس میں استعمال کیے گئے ہیں، اس میں کوئی اس طرح کے شواذ سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو لفظ کے معنی ہیں ہر لغت میں لکھے ہوئے ہیں، ہر عربی زبان جاننے والا جانتا ہے، اس کو ایک مجہول قصے کی بنیاد پر کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا وہی ترجمہ کرنا چاہیے جو اس لفظ کا فی الواقع ترجمہ ہے تمنا کی۔ میں نے اس کی وضاحت کی سی کہ نبی کی تمنا کیا ہو سکتی ہے، اس کو بھی قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ وہ تمنا یہی ہوتی ہے کہ میری مسائی برابر ہو جائے، میری بات لوگ مان لیں، قبول کر لیں، قوم کے ارباب حل وقت زعماء اس کی قیادت میری بات سنے اور ایمان لے آئے۔ میں نے اس کو بیان کیا ہے اس طرح سے، چنانچہ وہ ہر صبح اس آرزو کے ساتھ اٹھتا ہے کہ آج کسی عتبہ، کسی مغیرہ، کسی عمر یا عمر کو اللہ ضرور یہ سعادت عطا فرمائے گا کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کر لے۔ کہا جاتا ہے نا کہ سیدنا فاروق رسول اللہ کی دعا تھے، یعنی آپ کی خواہش تھی کہ یہ یا ابو جہل یہ ایمان لے آئے۔ یہ تمنا ان کے بارے میں بھی اور موقعوں پر بھی خاص حالات میں پوری شدت سے پیدا ہوئی ہوگی۔ اس تمنا کا پیدا ہونا یہ بالکل مطابق فطرت ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب یہ تمنا پیدا ہوتی ہے تو انسان کے بعض اوقات احوال پر، بعض اوقات اس کے اعمال پر، بعض اوقات اس کی مسائی پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ رسالت مآب کے معاملے میں ایک واقعہ پیش آ گیا جس میں بڑے بڑے عرب کے سردار، ان کے زعماء آپ کی مجلس میں تھے اور آپ دعوت پیش کر رہے تھے، ان کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ اس میں ایک نابینا صحابی آ گئے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ آثار نمودار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر توجہ دلائی اور تنبیہ کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی حال میں بھی انہی لوگوں کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر پر کوئی عتاب نہیں ہے، عتاب کا رخ تو انہی لاخیروں کی طرف ہے کہ یہ احمق، یہ ہیں جن کے پیچھے آپ ہلکان ہو رہے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑیں، ان کے ساتھ اللہ نے جو معاملہ کرنا ہے وہ کر لے گا۔ یہی تعلیم ہر دائی کے لیے ہے۔ یعنی قوم مذاق اڑا رہی ہے، استہزاء کا ہدف بنا رہی ہے، طرح طرح کی باتیں نکال رہی ہے، الزامات لگا رہی ہے، اتہام تک نوبت پہنچ گئی ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑیے، اللہ ان سے نمٹ لے گا، اپنا کام کرتے چلے جائیے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی توجہ دلائی ہے پیغمبر کو۔ فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے جو رسول اور جو نبی بھی بھیجا ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ اس نے جب بھی کوئی تمنا کی تو معلوم ہوا کہ ایسا فطری معاملہ ہے یہ کہ اس طرح کی تمنا ہر ایک کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک خاص مرحلے میں آدمی چاہتا ہے، اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے اس کی، چنانچہ آپ نے بھی کی۔ تو ارشاد ہوا کہ جب بھی کوئی تمنا کی القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ کیسے خلل انداز ہوا؟ یعنی اس طرح نہیں کہ اس کی زبان پر کوئی الفاظ جاری کر دیے، نہیں، اس کی تمنا کے بر آنے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کر دی۔ اس کا کام ہی یہی ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے، یعنی اس نے، شیطان نے اس تمنا کے برانے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے قسم قسم کے شبہات، اعتراضات، طعن و تشنیع اور شگوفہ بازیوں کا ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔ ہمیشہ شیطان یہی کرتا ہے، یعنی وہ لوگوں کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ بہتان لگائیں، وہ جھوٹ بولیں، وہ طرح طرح کے افسانے پھیلائیں، وہ باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کریں، وہ ان کو سیاق و سباق سے کاٹ دیں، اور اس طریقے سے
ہر بات میں کوئی نہ کوئی منفی پہلو نکال کر وہ لوگوں کے لیے ایمان لانے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ رویے جس کو شیطان کی نسبت سے بیان کیا جاتا ہے انسانوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں، جنات میں بھی پیدا ہوتے ہیں، اور پھر انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں تو اسی وقت دیکھ لیجئے، یعنی میں اس سے پہلے برسوں تک لوگوں کو سنتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے ان چیزوں میں بعض اوقات مبتلا دیکھتا تھا، لیکن اب آپ صبح اٹھے اور اٹھ کر جو جدید ذرائع ہمارے ہاں میسر ہو گئے ہیں ذرا ان کو کھول لیں اور پھر یہ دیکھیں کہ اس میں کس کس طرح کے شیاطین مورچے باندھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کیسے ہدف بنا کر ہر راہ حق پر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ جو قرآن نے کہا ہے قوم شعیب کے بارے میں کہ یہ لوگوں کو صحیح بات سے روکنے کے لیے ہر راہ پر رہزن بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، یہی صورتحال لوگ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت شیطان کا تمنا میں خلل انداز ہونا۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی اور رسول اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، چنانچہ مہلت ملتی ہے، موقع دیا جاتا ہے، اس میں بعض شیاطین یہ سب کام کرتے ہیں، شبہات کا اعتراضات کا ایک طوفان اٹھایا جاتا ہے، لوگوں میں ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دی جاتی ہیں کہ اچھی سے اچھی بات بھی کسی داعی حق کے حوالے سے کہی جائے تو لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ بعض موقعوں پر حیرت ہوتی ہے کہ انسان اس حد تک سخت دل بھی ہو سکتا ہے، انسان اس حد تک حقائق سے بے بہرا بھی ہو سکتا ہے، انسان اس سطح پر جا کر بھی پستی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اس کے اتنے شواہد پیش کیے جا سکتے ہیں موجودہ زمانے میں، اس لیے کہ اس وقت تو ہر روز اس کے شواہد اگر جمع کیے جائیں تو دسیوں کی تعداد میں لوگوں کو لکھ کر دیے جا سکتے ہیں کہ دیکھیے بات کیا تھی، کیا بنا دی گئی، مدعا کیا تھا، اس میں کیا چیزیں داخل کر دی گئیں، ذرا سا ٹوسٹ پیدا کر کے بات کو کہاں رکھ دیا گیا ہے، ایک بات کس پس منظر میں کہی جا رہی ہے، اس میں کیا سازشیں تلاش کر لی گئی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید نے یہاں اس تعبیر سے ادا کیا ہے کہ شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس سے گویا یہ بھی بتایا کسی داعی کو کبھی یہ تمنا پیدا ہی نہیں کرنی چاہیے، اور ہو جائے تو اس کو بہت قاعدے میں رکھنا چاہیے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس پر نگاہ رکھے کہ میں نے اپنی بات کہنے میں کوئی غلطی تو نہیں کی، اپنی بات کی شرح و وضاحت میں کہیں کسی خطا کا ارتکاب تو نہیں کر بیٹھا۔ اسے اس پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ مجھے اس کی اصلاح کا موقع مل جائے، میں اپنی بات اچھے سے اچھے طریقے سے اور بے کم و کاست پہنچا دوں۔ ساری توجہات کا مرکز یہ ہونا چاہیے لوگ کیا کہتے ہیں، کیا فتنے پیدا کرتے ہیں، اس سے بے نیاز ہو کر یہ کام انجام دینا چاہیے۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کسی اعتراض کا بعض اوقات جواب بھی دیا جائے گا، کسی چیز کی وضاحت بھی کی جائے گی، لیکن اس کو اپنے دل کا روگ نہیں بنایا جائے گا، اس کو ایسی تمنا نہیں بنا لیا جائے گا جس میں انسان سے صحیح راستے پر چلتے ہوئے کوئی خرابی درانے کا امکان ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ کی برپا کردہ آزمائش ہے، یہی ابتلا ہے۔ پھر پیغمبر کے معاملے میں ضمانت دی ہے کہ فَيَنْسُخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، پھر شیطان کی اس خلل اندازی کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ یعنی مقابلے میں جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، جو شگوفہ بازیاں کی جاتی ہیں، جس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، بتدریج اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی وہ لوگ بھی اعتراف کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا، ہم نے بہتان طرازی کی تھی، ہم نے بات کو گھما پھرا کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا، ہم تحریف کے مرتکب ہوئے تھے۔ تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس واضح ہونے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا کہ پھر شیطان کی اس خلل اندازی کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ دعوت و عزیمت کی جو تاریخ خود اس مسلمان امت میں رسول اللہ کے بعد برپا ہوئی ہے، اس میں بھی بین ہی اسی طرح ہے
یعنی لوگوں نے طوفان اٹھا دیا، جو کچھ کہنا تھا کہا، بات نہیں پہنچنی چاہیے، لوگوں کو نہیں سننی چاہیے، لیکن بتدریج اللہ تعالیٰ اس کے فروغ کے خود اسباب پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اور جو غلط باتیں کہی جاتی ہیں ان کی دائیں بائیں سے تردید ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ اس خلل اندازی کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم، پھر اللہ اپنی آیتوں کو قرار بخشتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اپنی آیتوں کو قرار بخشتا ہے یعنی جو صحیح دین ہے، جو صحیح بات ہے، جو صحیح طریقے سے بیان کی گئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ محکم کر دیتا ہے، وہ لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں ترددات دور ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے یعنی اس کے پیدا کیے ہوئے، شیطان کے پیدا کیے ہوئے، پھر عرض کر دوں کہ شیطان سے کوئی ایک خاص شخص مراد لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اصل میں اس میں صفت ہے۔ ابلیس کے لیے بھی استعمال ہوگا، ابلیس کی ذریت کے لیے اگر وہ جنات میں سے ہے وہاں بھی استعمال کیا جائے گا، یعنی جو شیاطین دائیں سے بائیں سے حملہ آور ہوتے ہیں ان کے پیدا کیے ہوئے شبہات و اعتراضات، یعنی اس کے پیدا کیے ہوئے شبہات و اعتراضات کی حقیقت لوگوں پر واضح کر دیتا ہے۔ جس وقت چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، جس وقت بہتان گھڑے جاتے ہیں، جس وقت ان کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اچھے بھلے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ پردے اٹھانا شروع کر دیتا ہے، اور ایک کے بعد دوسرا شخص گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ تھا جو بولا گیا، ان اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں تھی، یہ شبہات پیدا کیے گئے، اس میں اپنی طرف سے مضامین داخل کیے گئے، یہ سب ہو جاتا ہے، اور ہر دعوت میں ہوا ہے۔ اگر کبھی موقع ملے تو ہمارے عہد کے ایک جلیل القدر عالم مولانا ابو الحسن علی ندوی نے دعوت و عزیمت کے نام سے مسلمانوں کے یہاں دعوت کی تاریخ لکھی ہے، یعنی مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بڑے بڑے دائی پیدا ہوئے ہیں ان کی تاریخ لکھی ہے، اس میں دیکھ لیجئے، ابن تیمیہ کو نکال کے دیکھ لیجئے، غزالی کو نکال کے دیکھ لیجئے، سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے، یعنی اس کے پیدا کیے ہوئے شبہات و اعتراضات کی حقیقت لوگوں پر واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خلل اندازی کو اس طرح دور کرتا ہے، چنانچہ اس کے یعنی شیطان کے اٹھائے ہوئے سب فتنے بالآخر جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ اگر دائی کی زندگی میں نہ ہو تو اس کے مرنے کے بعد ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے، وہ فتنے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، اور خدا کی آیتیں یعنی وہ بات جو دین کی تفسیر میں، دین کی وضاحت میں، اللہ کی آیتوں کی وضاحت میں کسی دائی حق نے کہی ہوتی ہے یا بتائی ہوتی ہے، اور یہاں تو ظاہر ہے پیغمبر زیر بحث ہے، اس لیے براہ راست آیتیں اور خدا کی آیتیں اس طرح محکم ہو کر سامنے آتی ہیں کہ کسی سلیم الطبع انسان کے دل میں ان کے بارے میں کوئی تردد باقی نہیں رہتا۔ اللہ شیطان کو شبہات و اعتراضات پیدا کرنے کا یہ موقع اس لیے دیتا ہے کہ وہ علیم و حکیم ہے اور خوب جانتا ہے کہ دنیا جس اسکیم کے مطابق بنائی گئی ہے وہ اسی طرح پوری ہو سکتی ہے۔ آگے اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے، یعنی پہلے یہ بات بیان کی ہے اور آگے اس کی وضاحت کی ہے۔ آیت کو آخر میں پھر سن لیجئے، اس وضاحت کی روشنی میں ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے جو رسول اور جو نبی بھی بھیجا ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ اس نے جب بھی کوئی تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا ہے، پھر شیطان کی اس خلل اندازی کو اللہ مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو قرار بخشتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 53 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ
اطلاع کے قانون کے تحت شیطان کو دراندازی کا موقع ملا ہوا ہے۔ یہ معاملہ پیغمبرانہ دعوت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ تعمیم کے اسلوب میں ارشاد فرمایا کہ جو نبی یا جو رسول بھی آیا ہے اس کی دعوت کے ایک مرحلے میں یہ چیز ہو کر رہتی ہے، وہ دعوت کے راستے میں شیطان کی خلل اندازی ہے۔ اس کی تفصیلات میں نے اس سے پہلے 2 نشستوں میں بیان کی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ معاملہ کس طرح ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید اس کو اصل قانون سے متعلق کر کے بتاتا ہے کہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ پیچھے کی آیت اسی پر ختم ہوئی ہے، واللہ علیم حکیم، یعنی اگر موقع ملا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے لحاظ سے ملا ہے۔ اگر اللہ نے اس کو موقع دے کر اس کی خلل اندازی کو ختم کیا ہے تو یہ اس کے علم و حکمت ہی کا تقاضا ہے کہ وہ ایسے کرے، اور وہ چونکہ علیم و حکیم ہے اس وجہ سے اس کا کوئی حکم، اس کا کوئی کام، اس کا کوئی طریقہ، اس کا کوئی معاملہ، اس کی کوئی سنت علم اور حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اس میں کیا علم و حکمت کا پہلو ہے؟ ارشاد ہوا ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض۔ یہ اس لیے ہوتا ہے، یعنی یہ موقع کیوں دیا جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دعوت اللہ کی، پیغام اللہ کا۔ ہما شما کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ انسان تھے، دعوت میں غلطی ہوئی ہوگی، پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں، اس کی دی ہوئی ہدایت میں یہ کام کر رہا ہے، تو اس میں یہ موقع کیوں دیا جاتا ہے؟ فرمایا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کی اس خلل اندازی کو، شیطان نے جو القاء کیا ہے، جو خلل اندازی کی ہے، اللہ اس خلل اندازی کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے، یعنی اس دنیا میں ہر لحظے تزکیہ و تمہیز کا قانون جاری ہے۔ ہر معاملے میں، وہ دعوت کا معاملہ ہو، وہ دین کو بتانے کا معاملہ ہو، وہ دین کی کسی خدمت کا معاملہ ہو، وہ دنیا کے امور ہوں، ہر جگہ ایک ہی قانون کار فرما ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو الگ الگ کر رہا ہے۔ یہ منکرین ہیں، یہ منافقین ہیں، ان کے دل سخت ہو چکے، انہوں نے گناہوں کو اپنی زندگی بنا لیا، ان کے سامنے دنیا ہی اصل حقیقت ہو گئی، تو ان کی تمہیز، قرآن کا یہ خاص لفظ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمہیز کر رہا ہے، ان کو الگ الگ کر رہا ہے۔ تطہیر یعنی کسی معاملے میں چیزوں کو الگ کر کے پاک کو ناپاک سے الگ کرنا، یہی در حقیقت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کار فرما سنت ہے۔ اسی کو اطلاع کی سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو گویا اطلاق کر کے بتایا ہے کہ میری وہی آزمائش کی سنت ہے جس کے تحت یہ معاملات پیغمبروں کی دعوت کے مخاطبین کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کو ایک وقت تک مہلت دیتا ہوں میں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اب یہ دونوں باتیں دیکھیے کس طرح ایک بنیاد بنتی ہیں۔ نفاق ہمارے ہاں ایک تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس کا ظہور ہوا تو اس کے تحت ایک تصور پیدا کرتا ہے، یعنی دعوت برپا کی گئی۔ جب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ دعوت تو اب ان کے دنیاوی مفادات سے بھی متعلق ہو گئی ہے، تو انہوں نے بظاہر ایمان قبول کر لیا، بظاہر پیغمبر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا یا اس ارادے کا اظہار کر دیا۔
بباطن وہ پیغمبر کے دشمن ہی تھے، دعوت کے بھی دشمن تھے۔ اس سے ایک خاص طرح کی منافقت انسان کے رویوں میں، اس کے طرز عمل میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے یہ لفظ دیا ہے، یعنی ایک ہے کہ منکرین ہیں، وہ سیدھے مقابلے میں کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات نہیں مان رہے۔ ان میں سے کون کس مقام پر ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن معاملہ سیدھا ہے، مومنین ہے، دل کی گہرائی سے ایک چیز کو صحیح سمجھا ہے، قبول کر لیا ہے۔ ان میں بھی ہر سطح کے لوگ ہوں گے، رسالت آپ کے زمانے میں بھی بدو ہیں، دیہاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مان لیا، کوئی زیادہ گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھا، ظاہر میں ایک چیز کو قبول کیا ہے، اس کے باطن تک رسائی نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایمان والوں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو باقاعدہ اپنے دل میں یہ فیصلہ کر کے کہ اس دعوت کو فروغ ہو رہا ہے یا یہ بات اب لوگوں تک پہنچ رہی ہے، تو ایک خاص منافقانہ بنا قائم کر کے اپنے رویے کو اس کے لحاظ سے ترتیب دیتے ہیں۔ اس طرح کے منافقین، فرمایا کہ یہ ظاہر ہے کہ حالات کے لحاظ سے اپنا قبلہ درست کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو الگ کرتا ہے، یعنی ان کے نفاق کو نمایاں کرتا ہے۔ عام حالات میں تو یہ نمایاں ہونے کا کام ہو سکتا ہے کہ آخری درجے میں قیامت میں ہو، یعنی وہاں پردے اٹھ جائیں اور یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کون لوگ تھے جو کسی دعوت کا حصہ بنے، بظاہر اس کے بڑے وفادار اپنے آپ کو بتا رہے تھے، بلکہ قرآن نے تو کہا ہے کہ وہ وفاداری میں لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، ان کی تم باتیں سنو تو تم ان کے سحر میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن وہ اپنے باطن میں منافق ہوتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ اے پیغمبر وہ آ کے قسمیں کھائیں گے کہ ہم سے زیادہ کون وفادار ہو سکتا ہے، اور وہاں چونکہ قسمیں کھائیں کے الفاظ استعمال ہو گئے ہیں تو فوراً بات کہا ہے اور اللہ قسم کھاتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یعنی اس درجے میں لوگ پیغمبر کے زمانے میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ نفاق کا روگ ہے، یعنی اندر کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے منکرین میں دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی منکرین میں بھی دو طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، نہیں مان رہے لیکن کوئی واقعی اشکال ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی رکاوٹ ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، وہ دور ہو گئی تو ڈھہ جائیں گے، قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس وقت کچھ تعصبات کی وجہ سے، کچھ روایت سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص طرح کا تردد ہے جو انہیں لاحق ہے، یہ دور ہو جائے گا، اس لیے کہ باطن میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ انکار اس نوعیت کا انکار نہیں ہے، وہ جہود میں بدل چکا ہے، وہ اب عداوت، اناد اور ہٹ درمی اور ضد کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ تو جب یہ چیز ہوتی ہے تو قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر وضاحت کی ہے کہ ایک وقت تک ہم ضرور مہلت دیتے ہیں، لیکن پھر دل کی اس سختی کو ان کے دل کی مہر بنا دیتے ہیں، یعنی دنیا ہی میں ان کے لیے حق کو سمجھنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بار بار توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان سے علم میں غلطی ہو سکتی ہے، عمل میں غلطی ہو سکتی ہے، رویے میں غلطی ہو سکتی ہے، دو چیزوں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ دل اس سے پاک رہے۔ ایک نفاق، جو کچھ ہے آپ بس ہیں، جو کچھ دوسروں کے سامنے ہے وہی اپنے باطن میں، اگر آنسو آنکھ سے ٹپک رہے ہیں تو وہ اصل میں دل کی آنکھ سے ٹپک رہے ہیں، اور اگر کوئی محبت کا کلمہ زبان سے نکل رہا ہے تو وہ دل کی گہرائیوں سے نکل رہا ہے۔ لوگ جو بھی کہتے ہیں، انسان کو سب سے پہلے یہاں نگاہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ معاملات کی صورت کیا ہے، اس میں نفاق کا کوئی شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ غلطی، کوتاہی، استدلال کی غلطی، طبیعت میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، آدمی کسی خاص صورتحال میں رد عمل میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن
اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار، جب میں ان کا فیصلہ سناؤں گا تو یہ پھر جہنم میں بھی اس جگہ جائیں گے جس سے نیچے کوئی جگہ نہیں۔ اسی طرح کا معاملہ والقاسیت قلوبہم میں، یعنی انسان کو حق کے معاملے میں اپنا دل کبھی سخت نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جس طرح کے بعض جگہوں پر تشبیہ نقل ہوئی ہے، پرندوں کی طرح نرم دل ہونا چاہیے، اور اس کو ہر موقع پر صحیح بات سننے کے لیے تیار، سمجھنے کے لیے تیار، بلکہ اختلاف دیکھ کر سامنے بچ جانا چاہیے کہ میں تو حق کا طالب ہوں، آپ مجھے سمجھائیں میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ تو جس وقت انسان اس دل کی نرمی اور اس انابت کے ساتھ بات سنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو غلطیوں سے نکلنے کی توفیق دیتا ہے، دائیں بائیں سے اس کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں تم جو دعوت کے مخاطبین کو دیکھ رہے ہوتے ہو تو سارے کے سارے سچے طالب علم نہیں ہوتے، یعنی اعتراض کر رہے ہیں، اشکالات پیش کر رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ذہنی سطح ایسی ہے کہ دائی کے الفاظ میں کچھ ادب کا اسلوب آ گیا، اس کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، کوئی مقدمہ عقلی طور پر ایسا تھا جس میں الجھ کر رہ گئے۔ یہ ساری چیزیں تو اللہ دور کر دیتا ہے، اسباب پیدا کرتا ہے، لیکن اگر اس طرح کے لوگ ہی سب کے سب ہوں تو فرمایا کہ پھر شیطان کے لیے کام کرنے کا موقع ہی ختم ہو جائے۔ انسانوں میں یہ دونوں طرح کے لوگ ہیں جن کو ہم الگ کر رہے ہیں، ان کے لیے ہمارے فردوس میں جگہ نہیں ہے کوئی، یعنی ہمارے بہشت میں داخل ہونے کے لیے دل کی انابت چاہیے۔ غلطیاں تو ہم معاف کرتے ہیں، غفور و رحیم ہیں، لیکن ہمارے علم و حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کے ساتھ بے وفائی کی، اسی کو قرآن دوسری جگہوں پر اپنی جان پر ظلم ڈھانا کہتا ہے، یعنی نفاق اپنی جان پر ظلم ڈھانا ہے۔ اسی طرح سے دل کو سختی میں مبتلا کر لینا، یہ اپنی جان پر ظلم ڈھانا ہے۔ تو جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نرمی، کوئی معافی نہیں۔ یہاں بھی یہ فرمایا کہ اس وقت تو پیغمبر موجود ہیں، تو پیغمبروں کی موجودگی میں تو ہمیں قیامت پر بھی معاملہ نہیں چھوڑنا ہوتا، دنیا سے جزا و سزا کی ابتدا ہوتی ہے، ان کو الگ الگ کرنا ہے، اور جب الگ الگ کرنا ہے تو پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ شیطان کے لیے اس طرح کے مواقع رہنے دیے جائیں، ورنہ تو اللہ ابتدائی میں معاملات کو ختم کر دے۔ تو ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ بتدریج اس خلل اندازی کو مٹا دیتا ہے، ختم کرتا ہے، اور اپنی آیتوں کو قرار بخشتا ہے، یعنی آخر میں حق ہی کو واضح ہونا ہوتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ لیکن یہ جو مہلت ملتی ہے، یہ جو اس طرح کے مواقع ملتے ہیں، ایسے کھل کھیلنے کی نوبت آتی ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کی اس خلل اندازی کو، یعنی وہ شبہات پیدا کرے گا، وہ اعتراضات اٹھائے گا، وہ بہتان کراشیاں کرے گا، وہ کوئی ایسے ہی بات پیش کر دے گا، سب کے سب اس پہ الجھ کے رہ جائیں گے، اور اس طرح صحیح بات کو سننے کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوں گے۔ کہ میں آپ سے عرض کروں کہ اس کی بے شمار قسمیں ہیں، اگر کوئی شخص اس پر کوئی کتاب لکھے تو دسیوں صفحات میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ میں ایک عامۃ الورود کی اس کی مثال دیتا ہوں۔ بعض لوگ بڑے اچھے دانشور ہوں گے، بہت حکیمانہ گفتگو کریں گے، مذہب کے معاملے میں آپ کی زبان سے اگر یہ بات نکلی کہ فلاں بات تو دینی لحاظ سے بالکل غلط ہے اور یہ صحیح ہے، تو وہ پہلا کام یہ کریں گے کہ صحیح اور غلط کیا ہوتا ہے۔ اس قرآن مجید کی دسیوں تفسیریں لکھی گئیں، اس میں علماء کے اتنے اختلافات، اس کو سمجھنے کے اتنے منہاج ہیں، تو اس میں یہ کیا بات ہے کہ یہ صحیح اور وہ غلط؟ درا حالے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنائے استدلال ہے وہ قرآن ہے، یعنی مذہب کی بنائے استدلال تو قیامت تک اب قرآن ہے، اس کو لفظاً ہر طرح کے اختلافات سے بالکل پاک کر دیا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے،
وہ کوئی قدیم زمانے کا مفسر ہے، اس زمانے کا کوئی تفسیر لکھنے والا ہے، مختلف منہاج کے لوگ ہیں، سب کے سب حوالہ کس کا دے رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب۔ تو جب اللہ کی کتاب بنائے استدلال میں موجود ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ نری شیطنت ہے۔ جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو اصل میں یہ دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ اصل بنائے استدلال آؤ ہمارے پاس موجود ہے، اگر تمہیں کوئی تردد ہے تو اس کے پاس جا کے وہاں بیٹھ کے معاملے کو سمجھ لیتے، وہ یہ دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن شیطان اس کو یہ صورت دے دیتا ہے کہ اس بات کو سن کے کیا کرنا ہے اور اس کی طرف توجہ کر کے کیا کرنا ہے، یہ تو بھانت بھانت کی بولیاں لوگ بولتے ہی رہتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے۔ تو اب یہ شیطان کا القاء ہے، اس کو کبھی کوئی شخص مضمون کی شکل دے دے گا، کبھی ایک فصیح و بلیغ تقریر کی شکل میں یہ چیز صادر ہو جائے گی، اور ادھر اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے یہ کتاب نازل اس لیے کی ہے کہ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، یہ اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے آئی۔ اختلافات کے ہوتے ہوئے پھر وہ فیصلہ کرنے والی چیز کیا آسمان پر اٹھا لی گئی ہے؟ وہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ امتحان میں انسان کو ڈالے ہوئے ہیں، وہ ابتلاء کے قانون پر معاملہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور اختلاف کا باعث کیا چیزیں بنتی ہیں؟ وہ کبھی تعصبات ہوتے ہیں، کبھی دلوں کے روگ ہوتے ہیں جیسے یہاں بیان کیا، کبھی دلوں کی سختی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے انسان بعض اوقات نیک نیتی سے ایک سفر شروع کرتا ہے لیکن اپنی طبیعت کی زنجیروں میں بندھتا چلا جاتا ہے۔ ان کو توڑنا اور علم اور عمل دونوں میں اپنے آپ کو بیدار رکھنا، اس امتحان میں اللہ نے ڈالا ہے انسان کو، اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی اطلاع کے قانون کا اس پر اطلاق کر کے دکھایا ہے کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کی اس خلل اندازی کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں، ان کو الگ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تطہیر و تمہیز کے لیے ہوتا ہے۔ تطہیر لوگوں کو الگ الگ کر کے پاکیزہ لوگوں کو آلودہ نفس لوگوں سے الگ کرنا۔ تمہیز یعنی ان کی مختلف جماعتیں ہیں، وہ مختلف جگہوں پر کھڑے ہیں، اگر یہ علم کا امتحان نہ برپا ہو تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس تطہیر اور تمیز کے لیے، یہ دونوں قرآن مجید کی تعبیریں ہیں، اس طرح کے فتنوں کو برپا ہونے کا موقع دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تطہیر و تمہیز کے لیے ہوتا ہے کہ باطل کی پرستش کرنے والے حق پرستوں سے بالکل الگ ہو جائے۔ یہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں کر رہا ہے، باطل کی پرستش کرنے والے۔ بہت سے سادہ طبیعت لوگ، اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں اس طرح کیوں نہیں بیان کر دیں کہ جس میں کسی کے لیے اختلاف کی گنجائش ہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی باتیں ایسے ہی بیان کی ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ اختلاف کی گنجائش ہی نہ ہوتی، اس کے لیے عبارت ہم بھی بنا کے دے دیں اور اللہ تعالیٰ اسی کو اختیار کر لیں، پھر بھی اختلاف پیدا ہو جائے، اور وہ اسی اصول پر ہوتے ہیں۔ یعنی کبھی دل کا روگ، کبھی تعصبات کی اسارت، کبھی قلب ذہن کی سختی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کر رکھا ہے۔ اس میں ہر انسان سے یہ توقع ہے یا یہ مطالبہ ہے کہ وہ علم کے معاملے میں بھی محنت کر کے اصل چیز کو سمجھنے کی صحیح کرے گا جہاں تردد ہوگا، اور عمل کے معاملے میں بھی یہی رویہ اختیار کرے۔ اس میں کسی کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تطہیر و تمہیز کے لیے ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو الگ الگ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ باطل کی پرستش کرنے والے حق پرستوں سے بالکل الگ ہو جائیں اور حق پرستوں کے یقین میں اضافہ ہو۔ یعنی جب اس طرح کی چیز آتی ہے تو ایک حق پرست آدمی خیالات کے، اعتراضات کے، شبہات کے جنگل میں روشنی دیکھتا ہے، اور جب روشنی دیکھتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ صحیح علم تک پہنچ جاتا ہے
تو شرح صدر کی وہ کیفیت اس کو عطا ہوتی ہے جو خود اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مہربانی ہے، جیسے کہ وہ تاریک رات میں سورج کو طلوع کر دیتا۔ تو یہ چیز پھر اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ اپنی تلاش کا نتیجہ بنا کے حق کو پاتا ہے، حق اس کی دریافت بن جاتا ہے۔ اگر وہ اس طریقے سے ہر آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے تو وہ اپنی قدر و منزلت ہی پیدا نہیں کرتا، اور حق پرستوں کے یقین میں اضافہ ہو۔ دنیا میں خدا کی اسکیم کا یہی تقاضا ہے۔ خدا کی اسکیم یعنی جو ابتلاء کی اسکیم ہے، اس نے یہ دنیا عدل کے اصول پر، ہدایت پر برپا نہیں کی، ابتلاء کے اصول پر بنائی، امتحان کے لیے۔ اس کے بغیر ان لوگوں کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا جو خدا کو اپنی جنت کے لیے مطلوب۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم کا ہدف ہے کہ مجھے اپنی جنت کے لیے پاکیزہ نفس لوگ چاہیے۔ وہ پاکیزہ نفس لوگ کیسے منتخب کیے جائیں؟ تو فرمایا کہ اس کے لیے ہم یہ امتحان برپا کیے رکھتے ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں، یہاں یہ نقطہ ملحوظ رہے کہ اشیاء کی اصل حقیقت ان کے ازداد ہی سے واضح ہوتی ہے، یعنی تاریکی کو دیکھ کر ہی روشنی کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ ایک بات کو آپ جانتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن اس کے خلاف جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ اگر آپ کے سامنے نہیں آیا تو اس بات کا بڑا امکان ہے کہ وہ جب سامنے آئے تو آپ کا علم و ایمان متزلزل ہو جائے۔ یعنی اچانک کوئی چیز سامنے آئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مذلہ قدم ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو پے در پے سامنے لاتے رہتے ہیں، یعنی ہر وقت آپ نے ایک صحیح بات سنی، اس کے خلاف ایک طوفان برپا ہوتا ہے، تو وہ چیزیں سامنے لاتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ سب کچھ اگر آپ کے سامنے آ چکا ہے اور اس کے کھرے کھوٹے میں امتیاز کر کے آپ نے اس حق کو قبول کیا ہے تو اس کو علی وجہ البصیرت آپ نے اختیار کیا۔ یعنی جب انسان شبہات کے طوفان میں، اعتراضات کے ہجوم میں، پروپیگنڈے کے طوفان کے اندر ایک سیل بے پناہ کی طرح یہاں سے وہاں لڑکتے ہوئے پھر صحیح جگہ ہاتھ ڈالتا ہے، تو اس کو ایمان اور علم دونوں کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ پھر اس کا ایمان بھی علی وجہ البصیرت ہوتا ہے، اس کا عمل بھی علی وجہ البصیرت ہوتا ہے۔ پھر اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، یعنی اگر اس طرح سے ایمان قبول کیا ہے، اس طرح سے صحیح بات کو جانا ہے، اس طرح سے حق کو دریافت کیا ہے، پھر اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی باد مخالف آپ کے موقف سے آپ کو ہٹا سکے۔ یعنی انسان کو پھر اس سے استقامت ملتی ہے۔ جو عمل میں نازک مرحلے آتے ہیں ان میں انسان بعض اوقات ڈگمگا جاتے ہیں، یعنی ذرا ایک طوفان آیا تو اخلاقی اصول ادھر رکھ دیے، طرح طرح کی سازشوں کا خود حصہ بن گئے، اور رد عمل کی نفسیات میں اپنے بھی سارے اصول تیاگ دیے، فتح و شکست کی نفسیات پیدا ہو گئی۔ یہ سب چیزیں انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لیکن اگر اس نے علی وجہ البصیرت کسی حق کو قبول کیا ہے تو پھر اس طرح کے عمل کے امتحان میں وہ ثابت قدم رہتا ہے، یعنی اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی اس کی کیا ہو جائے گا، بڑا نقصان ہو جائے گا، اللہ میرے لیے راہیں ہموار کر دے۔ پھر اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی باد مخالف آپ کے موقف سے آپ کو ہٹا سکے۔ دین میں یہی بصیرت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ انتظام فرمایا، یعنی یہی بصیرت پیدا کرنے کے لیے۔ اور اس بصیرت کے بارے میں مختلف جگہوں پر یہ کہا ہے کہ میری جو مدد حاصل ہوتی ہے وہ اس بصیرت کے مقدار کے لحاظ سے حاصل ہے، یعنی تمہارے اندر یہ بصیرت جتنی ہے کسی نازک مرحلے پر میری مدد بھی اس کے لحاظ سے آئے۔ اس کو یفقہون میں تفقہ میں بیان کیا ہے۔ دین میں یہی بصیرت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ انتظام فرمایا کہ حق کے مخالفین کو بھی یہ موقع دیا ہے کہ وہ حق کے خلاف جو زہر اگلنا چاہتے ہیں وہ اگل لیں، یعنی یہ موقع وہ چھینتا نہیں ہے، بلکہ بعض موقعوں پر اس کے لیے ایسے اسباب فراہم کرتا ہے کہ اور پروپیگنڈا کر لو، وہ اگل لیں،
تاکہ جو لوگ حق کو قبول کریں محض تقلیدی طور پر نہ اختیار کریں بلکہ پوری معرفت کے ساتھ اختیار کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تطہیر و تمہیز کا قانون ہے جو اس دنیا میں برپا کر رکھا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے اپنے اسلوب میں یہاں بیان کیا کہ آخر پیغمبر کی تمنا کوئی بڑی تمنا تو نہیں ہوتی، پھر اس میں یہ شیطان کو خلل اندازی کا وہ پروردگار موقع ہی کیوں دیتا ہے، اور پھر تدریج کے ساتھ مٹا دینا ہے تو پہلے ہی مرحلے میں ہاتھ کیوں نہیں پکڑ لیتا؟ تو فرمایا اس لیے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کی اس خلل اندازی کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم اپنی مخالفت میں بہت دور نکل گئے، یعنی یہ جو طوفان برپا کیے ہوئے ہیں یہ اب وہاں چلے گئے ہیں جہاں سے واپسی کا امکان نہیں ہے، اس لیے ان سے بے پرواہ ہو کر اپنی دعوت پر توجہ رکھو۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اسے کہا تھا نا کہ اس لیے ہوتا ہے، فرمایا اور اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جن کو خدا کی کتاب کا علم عطا ہوا ہے وہ اچھی طرح جان لیں کہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق ہے، یعنی یہ حق پر جو شرع صدر ہے وہ بھی اصل میں ان طوفانوں کے اندر سے گزر کر ہی حاصل ہوتا، وہ جان لیں کہ جن کو خدا کی کتاب کا علم عطا ہوا، یعنی یہ علم ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے، جس سطح پر بھی عامی کو عامی کی سطح پر، عالم کو عالم کی سطح پر، محقق اور مجتہد کو اس کی سطح پر حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح کے حالات جب پیش آتے ہیں تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے، تو ان کے ایمان اس پر پختہ ہوں۔ یعنی جب یہ چیز بار بار تجربات سے آتی ہے، ظاہر ہے کہ ایک طرف داعی حق ہے، ایک طرف اللہ کا پیغمبر ہے یا کوئی اس کی دعوت لے کر اٹھا ہے، وہ اب رد عمل کیا ظاہر کرتا ہے، کس وقار کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، وہ اپنے مخالفین کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، وہ حق و باطل کے اس مرحلے میں حق کا ساتھ دینے کے لیے کتنا تیار ہوتا ہے، اس کی زبان سے کیا کلمات نکلتے ہیں، وہ کن اخلاقی اصولوں کو محکم پکڑ کے کھڑا رکھتا ہے۔ یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ ایمان کی پختگی کا باعث بنتی ہیں۔ تو یہ تو اس صورتحال کے بغیر نمایاں نہیں ہو سکتا، یعنی ایک آدمی نے ہزار طریقوں سے اپنی بات بیان کر دی اور ہر مرحلے پر جو طوفان برپا ہوا اس میں بالکل ٹھیک صحیح رویے پر کھڑا رہا، یہ چیز لوگوں کے سامنے حق و باطل کا معیار بن جاتی ہے، سو ان کے ایمان اس پر پختہ ہوں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، یعنی یہ وہ چیز ہے جو پروردگار ملحوظ رکھتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں ضرور سیدھی راہ دکھائے، یعنی اس میں ادنا درجے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھٹک جائیں گے، اس طوفان میں بہہ جائیں گے۔ فرمایا ٹھیک جگہ پر کھڑے رہو، اللہ کا فیصلہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں ضرور سیدھی راہ دکھائے گا۔ یہ اوپر جو کہا تھا کہ بعض کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے، اس کے مقابل میں یہ فرمایا، اوپر فرمایا تھا کہ جن کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے وہ اپنی مخالفت میں اتنی دور جا چکے ہیں کہ اب ان کی بازگشت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ اسی کے بالمقابل اب اہل ایمان کو آخر میں بشارت دی ہے کہ اللہ ان آزمائشوں میں ان کے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دے گا، بلکہ جب وہ ہر طرح کے امتحانات اور آزمائشوں سے گزر کر اپنی وابستگی حق کے ساتھ ثابت کر دیں گے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اس راہ پر لے جائے گا جو سیدھی منزل کی طرف جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔